ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ جب ہمارا مقصد فرقہ واریت کے خلاف کام ہے اور دین کی سربلندی ہے تو پاکستان میں موجود دیگر لوگ جو فرقہ واریت سے بالا تر کام کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ مل کر کام کریں، جیسے ساحل ادیم صاحب وغیرہ۔ اور دعا تو ویسے ہی فارغ ہو گیا جناب، پھونکے مارنے والوں میں تھا مجھ پہ توہین مذہب لگانے میں، انہوں نے پوری کوشش کی تھی۔ پھر بعد میں میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب قرآن پہ حلف دیں توہین مذہب کے اعتبار سے، تو میں نے اپنے سے سٹارٹ کیا، یہ میں قرآن پہ حلف دیتا ہوں کہ مجھ پہ جھوٹی دفعہ لگی ہے، تو بھی ہمت کرنا اور کہہ کہ میرے پہ جھوٹی دفعہ لگی ہے۔ ساحل ادیم بھائی گریٹ آدمی ہے، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ ساحل ادیم ایک مخلص آدمی ہے، اس کو اللہ نے بچا لیا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ یہ تھے ہمارے مرجع الخبائث جناب انجینئر صاحب، جو فرما رہے تھے کہ ان پہ کیس کرنے والے جو لوگ تھے میں پھونکے مارنے والا تھا ان میں۔ دوسری بات ساحل ادیم صاحب کے حوالے سے، اور یہ فرقہ واریت سے بڑھ کر کام جو کسی نے سوال پوچھا، اور سوال کرنے والے صاحب سر سلوٹ ہے آپ کو بھی، اور جو ضلالت ہے یہ کس کے حصے میں آ رہی ہے، یہ چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ کیا واقعی میں پھونکے مارنے والوں میں شامل تھا؟ یہ بات میں نے پبلکلی مینٹین کی ہے کہ اگر کوئی کیس کرنا ہو اس طرح کا تو وہ میں خود کر دیتا۔ اس کے کیس پہ میں نے کبھی تبصرہ بھی نہیں کیا کہ اس پہ جو کیس ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، کیونکہ ابھی یہ ضمانت پہ ہے۔ لیکن سم ہاؤ یہ اس کا کریڈٹ مجھے دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھو میں اس طرح سے کریڈٹ نہیں دیتا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ میں نے اگر کیس کرنا ہوتا تو یہ جو ہے نا ہمارے علماء، یہ اور مزاج کے لوگ ہیں ہر مسلک کے، یہ تمہیں علمی لیول پہ آ کے میٹ کرتے ہیں جب تم انہیں کہتے ہو مثال کے طور پہ کہ یہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے، یہ تھانوی رسول اللہ پارٹی ہے، اینڈ سو فورتھ، جو بھی تم الزام لگاتے ہو۔ تو چونکہ تم کوئی کتاب سے ریفرنس دیتے ہو، بھلے غلط دیتے ہو ٹھیک دیتے ہو، جو کرتے ہو وہ تمہیں اسی میدان پہ ملتے ہیں۔ میں اگر ان کو مشورہ دینے والا ہوں اور یہ پھونکے مارنے والا ہوں تو میں انہیں کہوں کہ اس آدمی پہ آپ کیس کریں 295A کا، اس لیے کہ یہ آپ کی پوری کمیونٹی کی ریلیجس فیلنگز کو ہرٹ کر رہا ہے، یہ کہہ کے آپ پہ یہ الزام لگا رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے کچھ اور لوگوں کو بھی اپنا نبی بنایا ہوا ہے۔ کیا اس سے آپ کی ریلیجس فیلنگز ہرٹ نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہیں تو پاکستان میں قانون ہے، ایک تمہارے پہ یہ کیس ہو تمہاری ساری دکان بند ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی یہ چشتی رسول اللہ کے قائل ہیں یا تھانوی رسول اللہ کے قائل ہیں، یا تمہیں اپنی زبان بند کرنی پڑے گی۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ تم جیتے جی جو مرضی کر لو، تم کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اس طرح سے انہوں نے اپنے رسول بنائے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں بڑی دفعہ چیلنج کیا، لوگوں نے بھی تمہیں چیلنج کیا کہ تم ان کی تکفیر کرو، جیسے ہم قادیانیوں کی تکفیر کرتے ہیں، علی اعلان کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں تو تکفیر کرو نا، تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ لیکن اندر سے تم بزدل انسان ہو، منافق آدمی ہو، یہی وجہ ہے کہ تم کبھی کھل کے ہمیشہ کسی اور کے کندھے پہ بندوق ضرور رکھو گے، خود کبھی نہیں کہو گے۔ تو میں اگر پھونکے مارنے والا ہوں تو میں پھونک یہ ماروں جا کے انہیں کہوں کہ اس پہ یہ والا کیس کریں۔ اگلی بات، تم مرد بنو، ایک دفعہ میرا نام لے کے کہو کہ میں بھی تھانوی رسول اللہ پارٹی ہوں یا میں چشتی رسول اللہ پارٹی ہوں، میں 298 کا کیس اگلے دن تم پہ کروں گا۔ جس دن ادارے کھولیں گے اگلے دن میں اسی دن تم میں جا کے کیس کروں گا۔ تم مرد تو بنو، تو تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا کبھی بھی۔ وہ ابو بکر والا کیس یاد ہے نا؟ ایک دفعہ تم نے میرے بارے میں غلط بات کہی تھی، میں نے آگے سے کہا کہ میں تم پہ کیس کروں گا، تمہاری زبان بند ہوگی آگے سے۔ یہ تمہاری ساری اوقات، تو مجھے اس میں شامل نہ کرو۔ جنہوں نے کیس کیا ہے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہاں، مجھ سے اگر کیسز والی کوئی تباہ آزمائی کرنی ہے تو ذرا مجھے کہہ کے دیکھو، تھانوی رسول اللہ پارٹی اور چشتی رسول اللہ پارٹی۔ میں تمہیں علمی لیول پہ نہیں، میں تمہیں قانونی لیول پہ جواب دوں گا۔ اب چلتے ہیں ہمارے یہ جو صاحب جنہوں نے سوال بھیجا تھا اس کو کہ آپ فرقہ واریت سے ہٹ کے کام کریں۔ جناب کس نے کہا ہے آپ سے کہ یہ فرقہ واریت سے ہٹ کے کام کر رہا ہے؟ اس نے اپنا فرقہ بنایا ہوا ہے، یہ بذات خود ایک منی گاڈ پارٹی ٹائپ چیز کو بنتا جا رہا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جو جنت میں سے بتایا تھا اپنا، اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ دفاع کرتے ہیں ان چیزوں کا۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو دفاع کرتا ہے اپنی ہر اس فضولیات کا جو اس نے سوشل میڈیا پہ کہی ہوئی ہے، اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ آگے سے دفاع کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی الزام فرقوں پہ لگاتا ہے وہ سارے کے سارے کام یہ خود کرتا ہے۔ جیسے اس کے ماننے والوں نے اپنا بابا بچانا ہے، جو مرضی ہو جائے، جیسے مرضی ہو جائے وہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کی حد تک چلے جاتے ہیں، اس کو بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں، لیکن اس کو بچانا ضروری ہوتا ہے۔ تو فرقوں میں اور کیا اعتراض ہوتا ہے؟ میرے نبی جاتے ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے کوئی نہیں۔ اپنے بارے میں نہیں کہتا کہ اگر میں نے بھی یہ بات کہی ہے تو مجھے بھی ایسے چیلنج کرنا ہے، نہیں بلکہ کہتا ہے میرے وہ اسٹوڈنٹ جو مجھے چھوڑ کے گئے ہیں، میں قیامت کے دن آپ لوگوں کو پوچھوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا۔ What kind of nonsense is that؟ تو یہ بہت بڑا ایک فرقہ پرست آدمی ہے۔ اور دوسری بات یہ میرے بھائی ذہن میں رکھے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے
کہ جو آدمی فرقہ واریت سے ہٹ کے کام کرتا ہے نا، وہ ہمیشہ ریکنسلیشن کی بات کرتا ہے، وہ ہمیشہ ایک ہم آہنگی کی بات کرتا ہے کہ لوگ مل جل کے کام کریں۔ اس آدمی کی دکان چلتی ہے پرانے زخم چھیلنے پہ۔ دیکھو 100 سال پہلے تمہارے بارے میں، تمہارے مسلک کے ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں فلاں کتاب میں کیا لکھا تھا، دیکھو فلاں کتاب میں کیا لکھا تھا۔ حالانکہ دنیا میں کسی کئی بار یہ سمجھائی ہے کہ ایک نیچرل انٹلیکچوئل ایوولوشن ہوتی ہے، دنیا ان چیزوں سے آگے بڑھتی ہے۔ آج ہمارے سارے علماء بورڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن بورڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کو مشورہ دینے والے ادارے ان کے اندر بیٹھے، یعنی کہ کوئی ٹھیک ہے، ایک سخت ماحول تھا، سلولی اینڈ پروگریسولی ایک سچویشن چینج ہو رہی ہے۔ میں کبھی ان چیزوں پہ بات نہیں کرتا، اس لیے کہ میں فرقہ واریت سے اوپر ہو کے بات کرتا ہوں۔ اس کی تو دکان اس چیز پہ چلتی ہے، اور میں دکان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی بتاتا نہیں ہے کہ یہ اتنا جیلم کے مہنگے علاقے میں سارا کیسے افورڈ کرتا ہے، اتنی بڑی اس کی ٹیم ہے، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، اس کی اکیڈمی چلتی ہے، اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو کھانا پینا دیا جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں سے آتا ہے نا، وہ یہی بیچنا۔ یہ اگر بند کر دے سے کون دے گا؟ جو بھی اس کو دے رہا ہے انہوں کون دے رہا ہے؟ کبھی کہتا ہے یوٹیوب سے میری انکم آتی ہے، کبھی کہتا ہے نہیں آتی ہے۔ وہ تو خیر اس کی بات ایسی ہے کہ یہ تو لٹرلی خدا کی وحدانیت کا یہ بھی تک کیسے قائل ہے، کیونکہ ہر بار کہتا ہے خدا ایک ہے، کبھی میں نے اس کے منہ سے سنا نہیں ہے۔ اگرچہ میننگ گاڈ والی بات جو ہے تھوڑا سا ود اسٹریچ آف امیجنیشن، آئی ڈونٹ نو اس کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو چیز کہتا ہے یہ اس کے اپوزٹ بات ضرور کرتا ہے۔ تو کہاں سے اس کے پیسے آتے ہیں، کہاں سے؟ یہ دکان چلتی ہی اس بیس پہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس پروجیکٹ کو فنڈ کر رہا ہوگا بھائی اس کے بغیر کیا ضرورت پڑی ہے، اور کہاں سے بل پے ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو جو بھی جہلم میں ادارہ ہے بجلی پرووائڈ کرنے والا، واپڈا ہے یا کوئی آگے نجی کمپنی ہے، وہ جب بل لے کے آتے ہوں کہ جناب آپ نے پیک گرمی میں اتنا ٹائم آپ کا اے سی چلا ہے اور مہینے میں آپ کا 4 دفعہ چلا ہے، دیر فور آپ کا یہ بل ہے 50,000 60,000 جتنا بھی ہے، تو آگے سے اسے کہے کہ میرے نبی جاتے ہے ہی کوئی نہیں، تھوڑا بل تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ آگے کیسے کہیں گے کہ یا بالکل سر آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی، آپ کا بل معاف ہے۔ یہ کس کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ تو یہ فرقہ واریت کے کام نہیں، یہ صرف فرقہ واریت کو زندہ رکھ کے یہ جو بھی کر رہا ہے، جو بھی اس کا دھندا چل رہا ہے، یہ اس کی بیس پہ چل رہا ہے۔ اب چلتے ہیں ساحل ادیم صاحب کے حوالے سے کہ اس نے کہا کہ وہ مخلص آدمی ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں وہ مخلص آدمی اس وقت کیوں نہیں تھے جب ٹی ایل پی کے حوالے سے ایک ولگر کامیڈین نے بڑا ان پہ کیا تھا، جب انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا ٹی ایل پی کے بارے میں زیادہ۔ بعد میں اگرچہ انہوں نے کلیریفائی بھی کیا کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ٹی ایل پی کو ایز اے پارٹی نہیں جانتا، بلکہ ان کا موقف کیا ہے، واٹ ڈو دے اسٹینڈ فور، ان کے کیا آگے، یعنی کہ ان کا لیڈرشپ اسٹرکچر کیا ہے، سو فورتھ۔ میں ان چیزوں کے بارے میں چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے ایک بات کہہ دی، لیکن تم تو بڑا سیلیبریٹ کر رہے تھے اس چیز کو ان کے ساتھ مل کے سیکولرز کے، اس وقت تم مخلص نہیں تھے۔ اور ساحل ادیم صاحب یہ بات پوچھنی چاہیے کہ آپ کو اس آدمی میں، یعنی کہ مولویوں پہ جو آپ کا اعتراض ہے، یہ تو اس سے بہت بڑھ کے ہے۔ مولویوں پہ آپ کا کیا اعتراض ہے، علماء پہ آپ کا کیا اعتراض ہے؟ جناب فلسطین کے معاملے پہ ان لوگوں نے کنونشن سینٹر کیوں چلے گئے؟ وہ ایک اور بات ہے کہ کنونشن سینٹر نہ جاتے کہاں جاتے؟ خیر میری وہ بحث نہیں ہے فی الحال۔ مین چیز یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ کچھ انہوں نے نہیں کیا جو وہ کر سکتے تھے، یہ ساحل ادیم صاحب کا کلیم ہے۔ صحیح ہے یا غلط ہے میری بحث نہیں ہے، بہرحال کلیم ہے۔ دوسری طرف جس آدمی کی وہ تعریفیں کر رہے ہیں، وہ نیتن یاہو کی بھی زبان بولتا ہے، وہ ٹرمپ کی بھی زبان بولتا ہے، وہ اسرائیل کے اسلحے کی حفاظت کی دعائیں بھی مانگتا ہے، وہ مواخات کے تحت ایگزیکٹلی جو نیتن یاہو ٹرمپ کا آئیڈیا ہے کہ یہاں سے سارے فلسطینی چلے جائیں، وہ لینگویج بولتا ہے۔ تو اب یہ ساحل ادیم صاحب نے بتانا ہے کہ ان کو یہ آدمی کیوں اتنا اچھا لگتا ہے کہ علماء پہ جو آپ کا اعتراض ہے یہ تو اسے 10 فولڈ زیادہ کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود سم ہاؤ آپ اس کے لیے کوئی پازیٹیو گوشہ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ دیر از سم تھنگ یو ہیو ٹو ایکسپلین۔ ناؤ ان ڈیفینس آف ساحل بھائی ایک بات میں کہہ دوں کہ جب اس نے یہ کوئی باتیں کی تھی یہ اسرائیل کے اسلحے وغیرہ کے حوالے سے، آئرن ڈوم وغیرہ کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ غالباً حضرت ابو لبابہ کا حوالہ دیا تھا کہ اتنی بات بھی جو اسلامک اسکیم ہے اس کے خلاف برداشت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کرٹیسائز کیا، آگے سے اس نے کرنا شروع کر دیا، وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ایسا کہتا ہے، موٹیویشنل اسپیکر ایسا کہتا ہے، کیونکہ یہ محبت ذات میں اتنا زیادہ گم ہو چکا ہے کہ اس کے لیے اصول، دین، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں۔ اس کے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ جس نے میری تعریف کی ہے وہ بندہ ٹھیک ہے، جس نے نہیں کیا وہ بندہ غلط ہے، دیٹس اٹ۔ اور کوئی اس آدمی کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی اس کا معیار نہیں ہے۔ تو یہ ساحل ادیم صاحب سے سوال ہے کہ جناب آپ اس کے لیے مخلص ہیں اس لیے کہ آج کل آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کام تو سارے وہ کر رہے ہیں جن سے آپ کو اختلاف ہے، بٹ مائی پروڈکشن از کہ جس دن ساحل بھائی نے بات کر دی اس دن وہ بھی مخلص نہیں رہیں گے۔ اب چلتے ہیں
کہ ذلیل کون ہو رہا ہے. میں نے انجینئر تمہیں کہا تھا کہ گستاخوں کا ساتھ دے کے تم اپنی دنیا و آخرت برباد کرو گے. اب دیکھ لو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لوگ تمہاری لائیو سٹریم میں سوال بھیجتے ہیں، آگے سے تم جھوٹ بول دیتے ہو. تم نے ایک ذکر کیا انیکا عتیق کا، جب ڈیبنک ہوئے تم چپ کر گئے. تم نے دوسرا ذکر کیا زمزم قادری کا، جو وہ نابینا جو تھا بعد میں ہو گیا تھا اس کا، جب تم اس پہ ڈیبنک ہوئے تم چپ. تمہاری ٹیم نے آگے سے کہا نہیں ضروری تو نہیں نا جی ہر بندے کو ہر بات پتہ ہو. اچھا تو بندہ اپنا منہ بند کر لینا اگر نہ پتہ ہو تو. پھر جب زیادہ پریس کیا گیا تو تمہاری ٹیم لوگوں کو بتا رہی ہے نہیں نہیں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کسی اور بندے کے بارے میں بات کی تھی. یہ بھی تمہیں پتہ جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ کوئی ایسا ملزم اور نہیں ہے جس کے پاس یہ کمبینیشن ہو کہ بٹوں والا فون بھی اور وہ بعد میں نابینا بھی ہو گیا ہو. نو ون، کوئی بھی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں ضلالت. تم نے میمرز بٹھائے جس سے تمہارا اختلاف ہے ان لوگوں کو رسوا کرنے کے لیے. تم پورے پاکستان میں خود میم بن کے رہ گئے ہو. لوگ پرانے کلپ تمہارے نکال کے بتا رہے ہیں، کبھی بسنت کے حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے، کہ تم ٹکتے ہی نہیں ہو اپنی بات پہ. ٹکتے ہی نہیں ہو اپنی بات پہ. ضلالت اور کسے کہتے ہیں؟ تم فیل نہ کرو تو وہ ایک اور چیز ہے. بہرحال ضلالت اسے ہی کہتے ہیں. اور اس سے بڑی ضلالت کیا کہ وہ ڈاکٹر مجاہد جس کی بڑی تم تعریفوں کے پل باندھتے تھے کہ ڈاکٹر مجاہد نے کہہ دیا وہ سارا سچ ہی ہے. وہ مجاہد صاحب خود اپنے ایک ریسنٹ انٹرویو میں جا کے کہہ چکے ہیں کہ جناب مجھے پکا نہیں پتا یہ کیسز جو ہیں جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہیں یہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر توہین ہوئی ہے تو ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. اب مجھے بتاؤ تمہارے پلے کیا رہ گیا؟ دنیا میں اس سے بڑی رسوائی تمہاری ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جن کے کہنے پہ تم بلند بانگ دعوے کر رہے تھے کہ یہ معصوم بچے ہیں ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جس کے کہنے پہ کہہ رہے تھے وہ کہتا ہے جی مجھے نہیں صحیح نہیں پتا، میں کوئی یقین نہیں ہے، تیقن نہیں ہے، یہ کیس ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. کہ مجھے یہ تیقن نہیں ہے کہ میں 100% ٹھیک ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ سچے ہوں. جس نے توہین کی ہے اس کو پاکستان میں قانون ہے اس کے مطابق سزا دینی چاہیے. اور کتنے ذلیل ہو گئے کہ ایسے اٹھا کے اس نے تمہیں ٹرک کے نیچے پھینکا ہے. وہ ٹیشو پیپر والی ایگزامپل ہوتی ہے، چلو میں دینا نہیں چاہتا. کیا رہے گی تمہاری عزت اب؟ کتنا لوگوں کو مس لیڈ کیا تم نے؟ ایک ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، ایک ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی تمہاری. اب تم اگر یقین کے ساتھ کہو تو پھر پھنستے ہو، اس لیے کہ جس کے کہنے پہ جن کی طرف سے دی ہوئی انفارمیشن کی بیس پہ تم کہہ رہے تھے وہ تو کہتے ہیں ہمیں خود یقین نہیں ہے. پر اب اگر تم کہہ دو مجھے خود یقین نہیں ہے تو مجھے بتاؤ یہ جو اتنا زیادہ تم بکواس کرتے رہے ہو اس کا کیا کرو گے؟ قسمیں اٹھا کے. اور قسم سے بات یہ بھی شامل کر لو تم نے پھر یہ فراڈ کیا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہو کہ دو جناب میں تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کہتا ہوں مجھ پہ جو کیس بنا ہے جھوٹا بنا ہے. تم سے کس نے کہا ہے کہ تم نے اس پہ قرآن پہ ہاتھ رکھنا ہے؟ تم عمران خان کے معاملے میں قرآن پہ لوگوں سے ہاتھ رکھوا سکتے ہو اپنی بات سچی یا جھوٹی پہ. تم اس پہ قرآن پہ ہاتھ رکھو جو تم کہہ رہے ہو کہ سارے کیسز جھوٹے ہیں. تمہیں یہ کہا گیا تھا چلتا پھرتا فراڈ، اس طرف کیوں نہیں آتے تم؟ کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم ذلیل ہو چکے ہو، رسوا ہو چکے ہو، لیکن ابھی بھی چانس ہے. ابھی بھی تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دشمنوں، ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کے دشمنوں، اصحاب کے دشمنوں، مت ان کے ساتھ کھڑے ہو، مت ان کے ساتھ کھڑے ہو. ابھی تمہاری ضلالت سٹارٹ ہوئی ہے، ابھی ڈیٹا بڑا پیچھے آنے والا ہے. روک لو اس سسٹم کو. ابھی بھی انسان بن جو پہلے کام کر رہے تھے وہ کرتے رہو. ٹھیک ہے تمہارا معاملہ ہے، تم جانو تمہارا کام جانے، ان جگہوں پہ نہ جاؤ. خیر اینی وے یہ تو تمہیں مشورے دیے. اینڈ میں ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ یہ کیا چول ماری ہے؟ جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا میں کیا دوبارہ کیجیے چک ورڈ. اچھا امام تے امام دے منن والی ہو. What the hell man. اللہ حافظ.